السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن یعنی 30 اگست پر ذرا گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ویسے تو یہ سال کا 242واں دن ہے، لیپ سال ہو تو 243واں، اور سال ختم ہونے میں بس 123 دن باقی ہیں۔ لیکن کیا کوئی دن واقعی عام ہوتا ہے؟ یہ خود ایک بڑا سوال ہے۔ ہمارے پاس جو آج مواد ہے وہ اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا مضامین سے لیا گیا ہے، اور ساتھ میں history.com کا وہ سیکشن ہے نا، آج کیا ہوا۔ جی ہاں۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات گننا نہیں ہے، بلکہ ان معلومات سے اہم باتیں نکالنا، ان کے پس منظر کو سمجھنا کہ آخر 30 اگست کی تاریخ دنیا بھر میں مختلف زمانوں میں اتنی اہم کیوں رہی ہے۔ بالکل، تو آئیے اسی کھوج کا آغاز کرتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بڑے واقعات یا تو کسی دور کے خاتمے کی نشانی ہوتے ہیں یا پھر کسی نئی شروعات کی۔ جی ہاں، 30 اگست کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے یہ دونوں ہی پہلو بہت واضح نظر آتے ہیں۔ اگر قدیم تاریخ سے شروع کریں تو 30 قبل مسیح ایک بہت بڑا باب بند ہوا۔ کلوپترا کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی، مصر کی آخری فرعون، مشہور زمانہ کلوپترا ساتواں، رومی افواج سے شکست کے بعد انہوں نے خودکشی کر لی۔ جی ہاں، اور کلوپترا کی موت وہ صرف ایک حکمران کا خاتمہ نہیں تھی، اصل میں یہ قدیم مصر کی تقریباً 3000 سالہ تہذیب کے ایک آزاد سیاسی وجود کے طور پر خاتمے کی علامت تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد مصر سیدھا رومن سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ 30 اگست کیسے ایک قدیم عظیم سلطنت کے غروب کا دن بنا۔ اور اسی رومی طاقت کا ایک اور شاید زیادہ تباہ کن مظاہرہ تقریباً 1 صدی بعد نظر آتا ہے، 70 عیسوی میں۔ بالکل، جب جنرل ٹچس نے یروشلم کا وہ طویل اور تباہ کن محاصرہ ختم کیا اور ہیرودس کے عظیم معبد کو مسمار کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ جی، یہودی تاریخ کا تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور ان کی ریاست کے خاتمے کا ایک اہم موڑ بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک ہی تاریخ، مختلف صدیاں اور طاقت کے توازن میں اتنی بڑی تبدیلیاں، یہ سلسلہ صرف قدیم دور تک ہی نہیں رکا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ہم 20ویں صدی میں آئیں، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بالکل آخری دنوں میں، تو 1945 میں 30 اگست پھر ایک بہت اہم دن ثابت ہوا۔ ایک طرف تو برطانوی افواج نے جاپانی قبضے سے ہانگ کانگ کو واپس لیا۔ جی، اور دوسری طرف جو شاید علامتی طور پر اور بھی زیادہ اہم بات تھی وہ یہ کہ اسی دن اتحادی افواج کے سپریم کمانڈر امریکی جنرل ڈگلس میک آرتھر وہ جاپان کی سرزمین پر اترے، ہتھیار ڈالنے کے بعد۔ جی ہاں، جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد، اور اس سے جاپان پر امریکی قیادت میں اتحادی افواج کے قبضے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ ایک سلطنت کے مکمل خاتمے اور ایک نئے عالمی نظام کے آغاز کا لمحہ تھا۔ جاپان کے لیے تو ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا، شکست خوردہ، زیر قبضہ۔ بالکل۔ اور اگر ہم بالکل حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو 2021 میں 30 اگست یہ وہ دن تھا جب آخری امریکی فوجی دستہ افغانستان سے نکل گئے۔ جی، تقریباً 20 سالہ طویل امریکی فوجی موجودگی اور مداخلت کا خاتمہ۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے اس پر تو خیر بحث جاری ہے، لیکن یہ بھی ایک طویل باب کے بند ہونے کی تاریخ ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں 2022 میں اسی تاریخ کو سوویت یونین کے آخری رہنما میخائیل گورباچوف ان کا انتقال ہوا۔ اگرچہ سوویت یونین تو 1991 میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ جی، لیکن گورباچوف کی وفات نے جیسے اس پورے دور کے جس نے 20ویں صدی کے نصف آخر پر غلبہ رکھا تھا، اس کے حتمی طور پر گزر جانے کا ایک احساس سا دلایا۔ تو یہ تاریخ بار بار طاقت کے پرانے ڈھانچوں کے ٹوٹنے اور نئے حالات کے پیدا ہونے سے جڑی نظر آتی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے، 30 اگست بطور اختتام یا منتقلی کا دن۔ لیکن جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ نئی شروعات کا دن بھی رہا ہے۔ جی بالکل۔ اس حوالے سے کیا اہم واقعات ملتے ہیں؟ جی، اس میں بھی کئی مثالیں ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ دیکھیں تو 1574 میں اسی دن گرو رام داس جی سکھوں کے چوتھے گرو بنے۔ اچھا۔ اور انہوں نے ہی امرتسر شہر کی بنیاد رکھی، جو آج سکھ مت کا مقدس ترین مرکز ہے۔ تو یہ ایک مذہبی روایت کی نشوونما اور ایک اہم کمیونٹی کے مرکز کے قیام کا دن تھا۔ اور دنیا کے دوسرے کونے میں 19ویں صدی میں جائیں تو شہروں کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ 1835 میں آسٹریلیا میں میلبرن شہر کی بنیاد
30 अगस्त को रखी गई। اور صرف ایک سال بعد 1836 میں امریکہ میں ہیوسٹن شہر کا قیام بھی اسی تاریخ کے آس پاس ہوا۔ یہ محض اتفاق لگتا ہے یا اس میں کوئی ربط ہے؟ شاید محض اتفاق نہ ہو۔ یہ وہ دور تھا جب یورپی نوآبادیاتی طاقتیں دنیا بھر میں پھیل رہی تھیں، نئی بستیاں، نئے شہری مراکز قائم کر رہی تھیں۔ میلبرن اور ہیوسٹن کی بنیاد رکھنا اسی بڑے تاریخی عمل کا حصہ تھا۔ اور آج یہ دونوں شہر اپنے اپنے ممالک کے بڑے اور اہم شہر ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہاں 30 اگست نئی بستیوں اور مستقبل کے بڑے مراکز کی بنیاد رکھنے کا دن بن گیا۔ 20ویں صدی میں آئیں تو سرد جنگ کے دوران ایک بہت ہی خاص قسم کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، 1963 میں۔ جی 30 اگست کو ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان پہلی ہاٹ لائن قائم ہوئی۔ وہ مشہور سرخ ٹیلی فون؟ نہیں، وہ تو فلموں کی بات ہے۔ اصل میں یہ ایک محفوظ ٹیلی ٹائپ لنک تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ایٹمی طاقتوں کے رہنما کسی بحران کے وقت غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے براہ راست فوری رابطہ کر سکیں۔ اور یہ قائم کب ہوئی؟ کیوبا میزائل بحران کے بعد؟ جی ہاں، یہ بہت اہم پیش رفت تھی۔ یہ 1962 کے کیوبا میزائل بحران کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، جب دنیا ایٹمی جنگ کے بالکل دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ تو اس ہاٹ لائن نے ایک طرح سے مستقبل میں ایسے خطرناک لمحات سے نمٹنے کے لیے ایک طریقہ کار فراہم کیا۔ بالکل، یہ تناؤ کم کرنے اور رابطے کے ذریعے ممکنہ تباہی سے بچنے کی ایک کوشش تھی۔ تو یہ بھی ایک طرح کی بنیاد تھی، محفوظ رابطے کی بنیاد۔ اسی دہائی میں امریکہ کے اندر ایک اور بہت اہم سنگ میل عبور ہوا 1967 میں 30 اگست کو۔ تھرگڈ مارشل کی؟ جی، تھرگڈ مارشل پہلے افریقی امریکی بنے جن کی امریکی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر توسیع ہوئی۔ شہری حقوق کی تحریک کے لیے یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ یقیناً یہ صرف ایک فرد کی تعیناتی نہیں تھی، بلکہ یہ امریکی معاشرے میں نسلی مساوات کی جانب ایک بہت بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں ایک نئی نمائندگی کی بنیاد رکھی اور آنے والی نسلوں کے لیے امکانات کے دروازے کھولے۔ اور اگر ہم آزادی کی جدوجہد کے حوالے سے دیکھیں تو 1999 میں 30 اگست کو مشرقی تیمور کے عوام نے کیا کیا؟ انہوں نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک ریفرینڈم میں انڈونیشیا سے آزادی کے حق میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ اگرچہ اس کے فوراً بعد وہاں تشدد ہوا تھا۔ جی ہوا تھا، لیکن یہ ووٹ ان کی آزادی کی بنیاد بنا۔ آج بھی وہ اس دن کو عوامی مشاورت کا دن کے طور پر مناتے ہیں، جو ان کی قومی شناخت اور خود ارادیت کی جدوجہد کی علامت ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 اگست صرف سلطنتوں کے خاتمے کا دن نہیں، بلکہ نئے شہروں، نئے اداروں، نئے رابطوں اور حتیٰ کہ نئے ممالک کی بنیاد رکھنے کا دن بھی رہا ہے۔ بالکل، ایک ہی دن میں اختتام بھی اور آغاز بھی۔ یہ واقعی تاریخ کا ایک دلچسپ تضاد ہے۔ اچھا، اب ان واقعات سے ذرا ہٹ کر کچھ ان افراد کی بات کرتے ہیں جنہوں نے دنیا پر اپنے نقوش چھوڑے اور جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح 30 اگست سے ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے نظریات اور تخلیق کی دنیا کو متاثر کیا۔ ضرور، اور اس حوالے سے شاید سب سے پہلے ذہن میں نام آتا ہے میری شیلی کا۔ وہ 1797 میں 30 اگست کو پیدا ہوئی۔ فرینکنسٹائن کے مصنفہ؟ جی ہاں، ان کا وہ شہر آفاق ناول فرینکنسٹائن نہ صرف گوتھک ادب کا شاکار ہے، بلکہ اسے اکثر لوگ سائنس فکشن کی پہلی مثال بھی سمجھتے ہیں۔ اور اس نے جو سوالات اٹھائے تھے، انسانی تخلیق کی اخلاقیات، سائنس کے ممکنہ خطرات، وہ تو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ بالکل، لازوال تخلیق ہے۔ اچھا، سائنس کی بات ہوئی ہے تو اسی تاریخ کو دو ایسے عظیم سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے ہمارے مادی دنیا کے بارے میں تصورات ہی بدل دیے۔ 1871 میں ارنسٹ ردرفورڈ، جی، جنہیں نیوکلیئر فزکس کا باپ کہا جاتا ہے۔ ردرفورڈ کا کام واقعی انقلابی تھا۔ انہوں نے کیا دریافت کیا تھا ایٹم کے بارے میں؟ انہوں نے دریافت کیا کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ دراصل خالی جگہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا تمام مثبت چارج اور تقریباً ساری کمیت ایک بہت چھوٹے سے مرکزے یعنی نیوکلیس میں مرکوز ہوتی ہے۔ اور تابکاری پر بھی ان کا کام تھا؟ جی ہاں، انہوں نے الفا اور بیٹا شعاؤں کی شناخت کی۔ ان کے کام نے ایٹمی دور کی بنیاد رکھی۔ انہیں کیمسٹری کا نوبل انعام بھی ملا۔ دلچسپ بات ہے، وہ تو طبیعیات دان تھے۔ جی، لیکن ان کا کام دونوں شعبوں کے سنگم پر تھا، اس لیے کیمسٹری کا ملا۔
اور سائنس کی دنیا سے ایک اور بڑا نام جن کا انتقال 30 اگست کو ہوا 1940 میں، سر جے تھامسن۔ یہ بھی نوبل انعام یافتہ تھے۔ انہیں الیکٹران کی دریافت کا سہرا جاتا ہے۔ یعنی ایٹم کے اندر کا پہلا ذرہ دریافت کیا۔ بالکل، تھامسن کی الیکٹران کی دریافت نے ایٹم کے ناقابل تقسیم ہونے کے قدیم نظریے کو توڑا اور ذیلی ایٹمی ذرات یعنی سب اٹامک پارٹیکلز کی دنیا کے دروازے کھولے۔ اور ردرفورڈ تو ان کے شاگرد تھے؟ جی ہاں، ردرفورڈ خود تھامسن کے شاگرد تھے۔ تو یہ بھی کتنی دلچسپ بات ہے کہ ایک عظیم استاد جس نے الیکٹران دریافت کیا، ان کا انتقال اسی تاریخ کو ہوا جس دن ان کا وہ شاگرد پیدا ہوا جس نے ایٹم کے مرکزے کو دریافت کیا۔ اور یہ دونوں دریافتیں مل کر ہی تو جدید ایٹمی ماڈل کی بنیاد بنی۔ بالکل۔ یہ تو سائنس کی دنیا کی بات ہوئی۔ ادب کی طرف واپس آئیں تو ایک اور نوبل انعام یافتہ شخصیت ہیں جن کا انتقال 30 اگست کو ہوا، مصر کے نجیب محفوظ۔ نجیب محفوظ جن کا انتقال 2006 میں ہوا، وہ بلا شبہ عرب دنیا کے عظیم ترین ناول نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ادب کا نوبل انعام جیتنے والے واحد عرب ادیب ہیں، ہے نا؟ جی، پہلے اور اب تک واحد۔ ان کے ناول، خاص طور پر وہ قاہرہ ٹرائلوجی، مصری معاشرے، اس کی تاریخ اور عام لوگوں کی زندگیوں کی اتنی گہری عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے کام نے عرب ادب کو عالمی سطح پر متعارف کروانے میں ایک سنگ میل کا کردار ادا کیا۔ اور کاروبار کی دنیا سے ایک ایسا نام جس سے شاید ہمارے بہت سے سننے والے واقف ہوں گے، وارن بفے۔ جی، ان کی پیدائش بھی 30 اگست کو ہوئی 1930 میں۔ اوریکل آف اوماہا۔ بالکل، دنیا کے کامیاب ترین اور بااثر ترین سرمایہ کاروں میں سے ایک۔ ان کی وہ ویلیو انویسٹنگ کی حکمت عملی اور طویل مدتی سوچ نے سرمایہ کاری کی دنیا پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ اور ان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کے فلاحی کام بھی بہت مشہور ہیں۔ جی ہاں، ان کی پیدائش بھی 30 اگست کو ہوئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس تاریخ پر مختلف شعبۂ زندگی میں اہم شخصیات کا ظہور ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 30 اگست کو سائنس، ادب، کاروبار، ان سب دنیاؤں کو شکل دینے والی، مطلب صورت دینے والی اہم شخصیات پیدا بھی ہوئیں اور اس دنیا سے رخصت بھی ہوئیں۔ یہ تو خیر چند مثالیں ہیں۔ جی بالکل، لیکن یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس تاریخ کا تعلق صرف بڑے سیاسی یا فوجی واقعات سے نہیں، بلکہ انسانی فکر اور تخلیق کے ارتقاء سے بھی ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ آج دنیا بھر میں لوگ 30 اگست کو کس طرح یاد کرتے ہیں یا مناتے ہیں، کیونکہ یہ دن مختلف ثقافتوں اور ممالک میں بالکل مختلف معنی رکھتا ہے۔ جیسا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ترکی میں یہ یوم فتح ہے، وکٹری ڈے۔ جی، یہ 1922 میں یونانی افواج کے خلاف ان کی فیصلہ کن فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ان کی جنگ آزادی کا ایک بہت اہم دن ہے، ایک قومی جشن کا دن ہے۔ اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر 30 اگست ایک بالکل مختلف وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی، یہ جبری گمشدگیوں کا عالمی دن بھی ہے، انٹرنیشنل ڈے آف دی وکٹمز آف انفورسڈ ڈس اپیئرنسز۔ یہ تو ایک بہت سنجیدہ اور تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ یقیناً، دنیا بھر میں ہزاروں خاندان ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ دن ان تمام لاپتہ افراد کو یاد کرنے اور اس عمل کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ تو ایک ہی تاریخ، کہیں قومی فتح کا جشن، کہیں انسانی حقوق کی پامالی پر غور و فکر اور یاد دہانی، یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ تاریخ کتنی کثیر جہتی ہے۔ بالکل، جب ہم 30 اگست کے ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، قدیم سلطنتوں کا خاتمہ، نئے شہروں اور ممالک کی بنیاد، عالمی جنگوں کے اہم موڑ، سرد جنگ کی کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جیسے وہ ہاٹ لائن، شہری حقوق کی کامیابیاں، سائنس اور ادب کی دنیا بدلنے والے افراد، اور پھر اسی دن سے جڑے جشن اور غم کے یہ متضاد جذبات، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کیلنڈر کا کوئی ایک دن بھی محض ایک تاریخ نہیں ہوتا۔ جی نہیں، ہر دن انسانی تجربات، جدوجہد، کامیابیوں اور ناکامیوں کی ان گنت تہوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس ایک دن کے آئینے میں ہمیں تاریخ کے بڑے دھارے نظر آتے ہیں، انسانی تہذیب کے اتار چڑھاؤ اور انفرادی زندگیوں کے اثرات بھی۔ کلیوپٹرا کی المناک موت سے لے کر تھرگڈ مارشل کی تاریخی تعیناتی تک، ردرفورڈ کی ایٹم شکن دریافتوں سے لے کر مشرقی تیمور کے عوام کی آزادی کی اس خواہش تک جو انہوں نے ووٹ کے ذریعے ظاہر کی۔ اور شاید یہی سب سے بڑا سبق ہے جو ہم کسی بھی تاریخ کے گہرے جائزے سے سیکھ سکتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا حال ہمارے ماضی کے ان لاتعداد، ان گنت دھاگوں سے بنا ہے۔ ہر دن کی اپنی ایک کہانی ہے، بلکہ سینکڑوں کہانیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔
چاہے وہ ہمیں بظاہر بالکل الگ الگ ہی کیوں نہ لگیں۔ تو سننے والوں کے لیے آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں کہ 30 اگست جیسی ایک بظاہر عام سی تاریخ بھی اتنے اہم واقعات، تبدیلیوں اور انسانی زندگیوں کا مجموعہ ہے، تو کیا اس سے ہمارے حال کو دیکھنے کا نظریہ کچھ بدلتا ہے؟ کیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہر لمحہ تاریخ کے ان گنت اندیکھے دھاروں کے سنگم پر کھڑے ہیں؟ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیاں نہیں، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہیں۔ بہت خوب۔ آج 30 اگست کی تاریخ کے اس دلچسپ جائزے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے ہمارے سننے والوں کو بھی اس گفتگو سے کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔